مسیح کے مہربان اور میٹھے نام میں ناظرین آپ سب کو سلام ہو۔ میں ہوں آپ کے پروگرام کی ہوسٹ ستارہ سنیل، پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شفیق کمل صاحب۔ ہم پاسٹر صاحب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ظفر اقبال صاحب ہیں، ہمارے ایک ویورز ہیں، ان کے اعتراض سے کرنا چاہیں گے، اور آج کے سوالوں کو بھی ذرا ہلکا نہ لیجیے گا پاسٹر صاحب، کافی مشکل سوال ہے۔ میں نے کبھی بھی سوالات کو ہلکا نہیں دیا، تو کافی مشکل سوال ہے۔ ظفر اقبال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، اور پھر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ وہ سوچ ہی رہے ہیں کہ مسیح کو چرواہا بھی کہا گیا ہے اور برا بھی کہا گیا ہے۔ کتنا بڑا تضاد ہے اس بات میں۔ اگر وہ چرواہا ہے تو برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ برا ہے تو چرواہا کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسا اعتراض تو معقول ہے ان کا۔ اعتراض تو معقول ہے، لیکن یہ والی بات کہ میں سوچ رہا ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر وہ سوچ کے یہ بات کرتے تو پھر اس قسم کی بات نہ کرتے، کوئی مفکروں والی بات کرتے۔ یہ اگر آپ نے ادب نہیں پڑھا، ادب سے آپ واقف نہیں ہیں، شاعری سے واقف نہیں ہیں، ڈرامے سے واقف نہیں ہیں، تو آپ اس قسم کی بات کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی کو چرواہا کہنا، کسی کو برا کہنا، کسی کو نیک کہنا، کسی کو فرشتہ کہنا، یہ استعارے ہیں۔ ٹھیک۔ تو جب ہم مسیح یسوع کو کہتے ہیں کہ وہ چرواہا ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پیشہ ورانہ طور پر چرواہے کا کام کرتا تھا، صبح 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک بھیڑیں چراتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ استعارتاً کہا کہ میں چونکہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہوں، ان کو سنبھالتا ہوں، ان کی تعلیم کی فکر کرتا ہوں، اس لیے میں ان کا چرواہا ہوں، بلکہ میں اچھا چرواہا ہوں۔ اور اس میں چرواہے کی انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے، تمثیل بھی پیش کی کہ ایک چرواہا تھا، اس کی 100 بھیڑیں تھی، ایک بھیڑ کھو گئی تو وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے چلا گیا۔ تو یہ بھی ایک تمثیل تھی، اور یہ بھی استعارتاً کہا گیا کہ ہمارے پاس اگر زیادہ لوگ ہماری تحویل میں ہیں، ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمیں گم شدہ لوگوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کی بحالی کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ استعارتاً۔ اچھا، تو برا ان کو اس لیے کہا گیا کہ چونکہ انہوں نے بنی نوع انسان کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، کفارہ دی، تو استعارتاً ہی ان کو برا کہا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعی بھیڑ کا بچہ تھا اور اس کو کسی چرواہے سے خریدا گیا تھا۔ نو نو نو۔ یوحنا بھی جب کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو اس جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو وہ بھی استعارتاً کہہ رہا تھا، اس کے قربانی کے کام کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا۔ خود قرآن مجید میں سورہ الصفات کے اندر لکھا ہے کہ جہاں ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کا ذکر ہے کہ ذبیحہ عظیم کے ذریعے اس کو فدیے کے طور پر ذبیحہ عظیم دیا گیا۔ تو ذبیحہ عظیم بھی اشارتاً یا استعارتاً آپ کیا لیں کہ کہا گیا قربانی کے۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ کو اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ سچ مچ کا چرواہا یا سچ مچ کا بھیڑ کا بچہ نہیں تھا۔ اگر وہ سچ مچ کا بھیڑ کا بچہ ہوتا اور وہ باتیں بھی نہ کرتا، میں کرتا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ چرواہا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ بھیڑ کا بچہ ہے۔ تو موصوف کو یہ مثالیں یا تمثیلات سمجھ نہیں آئی۔ میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ بائبل پڑھنے سے پہلے شیخ سعدی کی جو ہے نا گلستان سعدی، اس کو پڑھ لیں، کیونکہ وہ تمثیلوں پر مشتمل ہے۔ تو اگر وہ سمجھ جائیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ تمثیلات بیان کیسے کی جاتی ہیں، پھر شاید یہ سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں نا، اس قسم کی ہماری روزمرہ لینگویج میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ ہم کسی انسان کو کہہ دیتے ہیں یہ تو کھوٹا سکہ ہے، کیا ہمارا یہ مطلب ہے کہ سچ مچ یہ کائن ہے، یہ کھوٹا سکہ؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کسی کام کا نہیں ہے اس لیے کھوٹا سکہ اس کو کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، کسی انسان کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص دودھ کا نہایا ہوا نہیں ہے، تو سچ مچ کو دودھ میں تھوڑی نہ آتا کہ وہ وائٹ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، کسی شخص کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فرعون ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی سیکنڈ فرعون تو نہیں ہو سکتا، فرعون تو فرعون ہی تھا، لیکن عادتیں اگر ویسی ہیں تو ہم اس کو استعارتاً فرعون کہہ سکتے ہیں کہ فرعون۔ کسی انسان کو ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ تو فرشتہ، وہ سچ مچ کا فرشتہ، تو وہ سچ مچ کا فرشتہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی سیرت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک نیک سیرت کا انسان ہے۔ تو مسیح یسوع کو جب چرواہا کہا گیا یا برا کہا گیا یا راست باز کہا گیا یا خدا کا بیٹا کہا گیا،
ابن آدم کہا گیا اور بھی کئی اس کے ٹائٹلز ہیں، تو وہ استعارتاً یہ کہا گیا کوئی نہ کوئی میننگ واضح کرنے کے لیے. تو موصوف پہلے ادب سے واقفیت حاصل کریں، پھر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. ٹھیک. امید ہے ظفر اقبال صاحب آپ کے خیالات کا اور سوچ کا رخ اس جواب کے بعد ضرور تبدیل ہوا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی کنفیوژن ہے تو آپ ہم سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. بس اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا ایک اور اعتراض سامنے آتا ہے کہ اگر وہ قربانی کا برہ تھا یعنی مسیح یسوع اور خدا بھی ہے تو پھر کیا وہ اپنی قربانی خود ہی کو پیش کر رہے تھے؟ یہ بھی اسی سے ملتا جلتا سوال ہے جو پہلے آپ نے کیا. ظفر اقبال صاحب اسی قسم کے جی ہاں وہ سوالات کرتے ہیں. میں ان کے ٹرینڈ سے، ان کے مائنڈ سیٹ سے واقف ہوں. قربانی کا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کانسیپٹ ہے، کاہن کے سامنے جا کر ایک گناہ گار انسان قربانی کرتا تھا، اور یہ قربانی دراصل ہیکل میں قربان گاہ پر پیش کی جاتی تھی اور خدا ہی کے سامنے یہ قربانی رکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے، یہ بات تو ان کی صحیح ہے. لیکن جب مسیح یسوع قربانی کا اس کو برہ کہا گیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ آپ ان کو خدا بھی کہتے ہیں، تو یہ قربانی کس کے سامنے تھی؟ ٹھیک ہے، سوال کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر ہمارے خدا کے کانسیپٹ سے واقف نہیں ہے. جس طرح بنی اسرائیل عالم تو بڑے بنتے تھے، شرع کے عالم تھے، فقیہوں اور فریسیوں نے بہت کچھ پڑھ رکھا تھا، لیکن پولوس ان کے بارے میں رومیوں 10ویں باب میں کہتا ہے کہ میں یہودیوں کی خاطر گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں رکھتے. تو اسی طریقے سے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی غیرت تو بہت رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں رکھتے. ٹھیک. تثلیث کا کانسیپٹ اگر آپ سمجھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرسچینٹی کا کانسیپٹ تسلیم کا ہے. خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، تینوں پرسنالٹیز، 3 اقنوم ہیں. تو ان 3 اقنوم کے اندر خدا ایک ہے، لیکن اس کی پرسنالٹیز ڈسٹنکٹ پرسنالٹیز ہیں. تو اگر بیٹا قربانی کا برہ ہے تو خدا باپ کے سامنے وہ قربانی پیش کر رہا تھا. اس میں تو کوئی بہت بڑے فلسفے کی کوئی بہت ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آ سکتی ہے. لیکن اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اسلامی تصور توحید ذہن میں رکھ کے تو مسیحوں کی تثلیث کا سوال پوچھے تو آپ کی سمجھ میں بالکل نہیں آئے گا. پہلے تو اپنا مائنڈ کلیئر کریں اور ہمارے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی ہے تو کریں، ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے. اب آپ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگر وہ یعنی خدا مسیح یسوع اگر وہ خدا بیٹا ہونے کے باعث خدا باپ کو قربانی پیش کر رہے تھے تو پھر 2 الگ الگ وجود ہونے سے توحید تو رخصت ہو گئی، یعنی کہ توحید کی تو پھر چھٹی ہو گئی. یہ بھی وہ دوسرے سوال سے ملتا جلتا ہی سوال ہے کہ خدا بیٹا خدا باپ کو قربانی پیش کر رہا تھا. تو میں نے تو ابھی جواب دے دیا کہ ہمارا تو تثلیث کا کانسیپٹ ہے. تثلیث کے اندر 3 ڈسٹنکٹ پرسنالٹیز ہیں، اور یہودی بھی یہ بات جانتے ہیں اور مسلمان بھی یہ جانتے ہیں کہ ہمارا بیسک ڈفرنس جو ہے اسلام اور اس میں وہ خدا کے تصور کا ہی ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر بار بار آپ وہی راگ الاپتے جائیں. چلیں بس اب ہمارا کام ہے ان کی کنفیوژن دور کرنا. امید ہے کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اور ذرا ایک بات اور کہ توحید رخصت نہیں ہوتی. میں نے یہ کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ آپ لوگ کسی لفظ کا مطلب ڈکشنری سے تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈکشنری آپ کو صرف اس لفظ کا اس کا جو مفہوم ہے اس کا ایک آئیڈیا دیتی ہے، ایگزیکٹ میننگ نہیں دیتی. ایگزیکٹ میننگ کسی کتاب اور اس کے کانٹیکسٹ کے اندر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب توحید کے بارے میں ایک مطلب تو وہ جو مسلمان سمجھتے، یہ پین دیجیے گا مجھے ذرا، کہ تو ڈکشنری توحید کے بارے میں یا ایک کے بارے میں یہ کہتی کہ ایک اس طرح ہوتا ہے. بائبل اس طرح بھی بیان کرتی ہے کہ ایک کا مطلب یہ بھی ہے، لیکن کئی جگہوں پر ایک کا مطلب وہ نہیں ہے جو ڈکشنری بیان کرتی ہے. مثلا جب شادی ہوتی ہے تو بائبل کہتی ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. اب یہاں پر ایک کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں جو ڈکشنری نے آپ کو بتایا. اچھا، پھر مسیح یسوع نے بھی کہا اے باپ
ان کو ایک کر، اے باپ ان کو بھی ایک کر جس طرح ہم ایک ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک کا مطلب وہ نہیں ہے، یہاں پر ایک کا مطلب اقتدار میں ایک، ایسنس میں ایک، قدرت میں ایک، منصوبے میں ایک، یگانگت میں ایک۔ ٹھیک، ویسے آپ نے انتہائی خوبصورتی سے اس سوال کا جواب دیا۔ امید ہے جو تشویش ان کو لاحق تھی، جو پریشانی اس سوال کے باعث تھی، وہ دور ہوگی ظفر اقبال صاحب کی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال میرا یہ ہے پاس صاحب کہ اگر اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے تبھی وہ اچھا چرواہا کہلاتا ہے، اور جب چرواہا جان دیتا ہے تو برا نہیں کہلا سکتا۔ ٹھیک ہے، اگین یہ وہی سوال سے لنک کرتا ہے۔ اور پھر اگر چرواہے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بتائیں کہ بھیڑوں کی حفاظت کون کرے گا؟ کیونکہ مسیح یسوع کہتا ہے میں اچھا چرواہا ہوں، اس کی موت ہو گئی۔ وہ لٹرل معنوں میں لے لیتے ہیں کہ چرواہا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی کاہنوں کو چرواہا کہا گیا، تو وہ کاہن بھیڑیں نہیں چراتے تھے، وہ بھیڑوں کے چرواہے نہیں تھے کہ جنگل میں جا کر بھیڑیں چرا رہے ہیں، صحرا میں بھیڑیں چرا رہے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کی آپ حفاظت و نگہبانی کریں، ان کو درست تعلیم دے، جائز تعلیم دے، خدا کی تعلیم دے، اور بائبل کی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کرے، اور مذہبی فرائض ادا کرنے میں، خدا کی پرستش کرنے میں ان کی رہنمائی کرے۔ تو اس لیے ان کو چرواہا کہا گیا تھا۔ تو مسیح بھی اگر کہا گیا کہ اس نے کہا کہ اچھا چرواہا ہوں، تو اس کے معنی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی فکر کرتے تھے، ان کی تعلیم کی فکر کرتے تھے، اور ان کی روٹی کی بھی فکر کرتے تھے، ان کے مسائل کی بھی فکر کرتے تھے، ان کے ہاں کوئی خالی جھولی یا نامراد واپس نہیں گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ اگر اس نے جان دے دی تو پھر چرواہا کہا گیا، اور ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جان دے کر تو ان کی حفاظت انشور کی ہے اس نے، بلکہ جان دے کر ان کی حفاظت انشور کی ہے کہ ان کی خاطر کفارہ دے دیا، اور وہ جو جہنم کی آگ میں جلنے والے تھے وہ بچ گئے۔ تو چرواہے نے تو ان کی حفاظت کے لیے اپنا رول ادا کیا۔ تو لٹرل معنوں میں آپ نہ لیں ان چیزوں کو، اس کی غرض و غایت اور اس کا جو لیسن ہے اس کے اندر، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک، بس اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، متی 26 کے مطابق ہے، اور پھر اسی طرح سے زکریا 7 باب میں ہے، وہ تو 7 باب کے مطابق ہی ہے۔ تو پھر وہ اچھا چرواہا کس چیز کا تھا کہ بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی؟ اگر بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی تو پھر وہ کیسا چرواہا تھا؟ دیکھیں، یہ ایک پیش گوئی تھی۔ زکریا کا آپ نے ذکر کیا، زکریا 7 باب، ہاں آپ نے متی کا بھی ذکر کیا، متی بعد میں ہے، پہلے زکریا جی۔ تو اس پیش گوئی کو یسوع مسیح نے کوٹ کیا تھا۔ زکریا کتاب میں لکھا کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بائبل مقدس میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں 300 کے قریب پیش گوئیاں ہیں جو مسیح یسوع کی صلیب کے متعلق ہیں اور صلیبی واقعے سے جا کے منطبق ہوتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پیش گوئی ایک لمحے کے لیے اس سے منطبق ہوتی ہو۔ اسی طریقے سے یہ کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہوں گی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب مسیح یسوع، اب دیکھیں مسیح یسوع سے ان کی ناجائز توقعات یا غلط توقعات وابستہ تھیں۔ جب یسوع مسیح مصلوب ہوئے تو لوگ، عام جو انسانی فطرت ہے، شاگرد بھی یہی سمجھے، اور وہ جو 5,000 5,000 کے مجمع کے لوگ تھے جو پیروکار تھے مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، وہ بھی یہی سمجھے کیا مسیح کی ڈیتھ ہوگی تو صلیبی واقعہ تو کسی انسان کا ڈراپ سین ہے، ٹھیک، تو اب تو اس کی لاش پرندے کھا جائیں گے، یہ دفن کر دیا جائے گا یا مار دیا گیا، اب کیا، اب تو کہانی ختم ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سب لوگ بھاگ گئے تھے، کوئی مسیح کا نام نہیں لیتا تھا۔ ایون جس نے اپنے گھر میں فسح کا انتظام کیا اس نے بھی مسیح یسوع سے ریکویسٹ کی کہ میرا نام سیگہ راز میں رہنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں اناجیل میں اس کے گھر گئے، نشانی بتائی ہے شاگردوں کو کہ سامنے والے گاؤں میں جب ایک شخص سر پر مٹکا اٹھائے جا رہا ہوگا اس کے پیچھے پیچھے تیار کرنا، نام نہیں بتایا اس کا۔ اچھا، تو اس کا مطلب لوگ نیکودیمس رات کو آیا تو لوگ تو مسیح سے ایسوسیٹ، خاص کر آخری ہفتے میں تو بالکل نہیں کر رہے تھے کہ کوئی مصیبت کا پہاڑ ہم پر نہ ٹوٹ پڑے۔ تو مسیح کے شاگرد بھی اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ تو چھپے ہوئے تھے، انہوں نے تو اندر سے کنڈیاں لگا لی تھی اور واپس اپنے اپنے کاروبار چلے گئے تھے کہ اب کہانی ختم ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے
تو وہ اور اسی پیش گوئی کی طرف اشارہ کہ اس نے اپنی جان دے دی اور یہ سارے بھاگ گئے تھے وقتی طور پر. لیکن اچھا بلکہ جو یہ نظریہ ہمارے مسلمان دوست پوری شد و مد کے ساتھ مانتے ہیں کہ صلیب پر مسیح نہیں بلکہ اس کا ہم شکل مصلوب ہوا تھا، یہ مسیح کے دور کے اندر ہی ایک گروپ ایسا پیدا ہو گیا تھا جنہوں نے دیکھا کہ اچھا اب یہ مر گیا تو مسیح تو مار ہی نہیں سکتا. آپ کو پتا پطرس نے بھی کہا تھا کہ بھائی تو یہ بات کیوں کرتا میں اونچے پر چڑھایا جائے، صلیب والی بات نہ کر. یہودیوں نے بھی کہا کہ ہم نے تو یہ بات سن رکھی ہے کہ مسیح اب تک زندہ رہے گا، آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں. تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جب مصلوب ہو گئے تو لوگوں نے سمجھا ہو نہ ہو یہ مسیح نہیں ہے، یہ اس کا ہم شکل ہے، کوئی اور ہے. تو یہ ہم شکل کا نظریہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوا تھا. تو ان اے سینس وہ پیشگوئی ادھر پوری ہو گئی تھی. اچھا بھائی صاحب ایک آخری سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. کلام مقدس میں بھیڑوں کے پراگندہ ہونے کی پیشن گوئی تو ملتی ہے، بہت جگہ ملتی ہے، مگر انہیں مجتمع کرنے کا کہیں ذکر نہیں ملتا، ایسا کیوں ہے؟ جی یہ بات تو درست ہے. میں نے ابھی جو آپ نے اس سے پہلے سوال پوچھا تھا اس میں یہی تھا کہ بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، چرواہا مار دیا جائے گا. تو یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی اور شاگرد چلے گئے، اپنی اپنی راہ کو چلے گئے اور دوبارہ انہوں نے اپنے اپنے کام کرنے شروع کر دیے. تو آپ کے سوال کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جی اس بات کا تو ذکر ہے، مجتمع کرنے کا ذکر نہیں ہے. ذکر ہے کچھ چیزیں ود ان دا لائنز ہوتی ہے جن کو پڑھنا پڑتا ہے. اچھا ہمیں تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو اگر نہیں نظر آ رہی تو آپ کو اپنی نظر ٹیسٹ کرانی چاہیے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا کہ اگر تو بینا نہیں ہے، نظر نہیں آتا تو مجھ سے سرما لے لے تاکہ بینا ہو جائے. تو ان کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ یہ سرما لے لیں ہم سے، پھر ان کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی. دیکھیں شاگرد جب چلے گئے تو مسیح یسوع نے جی اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا، عورتوں کو کہا کہ ان کو بولو گلیل میں چلے، وہاں جمع ہو جائیں، میں نے کوئی ضروری بات کرنی. کیسے کہتے ہیں کہ ذکر نہیں کیا یا ان کی فکر نہیں کی. اور یہ منصوبہ ازل سے طے تھا. یہ سب سے پہلے مسیح یسوع نے بنی اسرائیل کو کہا کہ آپ مشن کا کام کرو. جب ان سے نہیں کام ہوا تو کہا کہ تم سے یہ بادشاہت لے کے، تم سے یہ بلیسنگ یا پاکستان لے کے ایک اور قوم کو دے دی جائے گی. اس کے لیے مسیح یسوع نے شاگرد تیار کیے، 3.5 سال ان کی تربیت کی اور ان کو اسی کام کے لیے تیار کیا کہ اب آپ میری ذات، میرے کلام، میری انجیل کی خوشخبری، اس خوشخبری کے پیغام کو اقوام عالم تک پہنچاؤ گے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ پراگندہ ہو جائیں گے تو بعد میں رہنے پراگندہ ہی رہے. نہیں بھائی، ان کو اچھا ان سے کام لینا تھا اور ان کو جمع کر کے، جیسے کہا نا کہ گلیل کو چلے، جمع کر کے وہاں پہ ان کو بولا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح کو اس کے نام سے بپتسمہ دو. اور نہ صرف یہی کہا، ایک اور بات کہی کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. سورۃ فاتح. شاگرد جمع بھی ہو گئے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے کام انہوں نے مسیح یسوع کی موجودگی میں نہیں کیے تھے جتنے اس کے آسمان سے جانے کے بعد، جتنے انہوں نے. اور مسیح یسوع نے یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے. تو اگر مسیح یسوع کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ان کو پراگندہ ہو جائیں گے، جمع کرنا، تو یہ بات کیسے کہہ دی تھی کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. اور انہوں نے بڑے شاگردوں نے اس دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا اور یہ انقلاب کی روح ان کے اندر ڈالنے والا خود مسیح یسوع تھے. اچھا توما بھی پراگندہ ہو گیا تھا اور اس کے ذہن میں شک آ گیا، لیکن جب یسوع مسیح نے اپنے زخم دکھائے اور اس نے زخم چیک کیے تو اس نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا، واپس آ گیا. اس نے اپنے مضبوط ایمان کا اظہار کر دیا. کرسچن فیتھ تو کرسچن مشن ہے یہی کہ جو کچھ مسیح نے کیا اب اس پیغام کو لے کر آپ نے اقوام عالم تک جانا ہے کہ نجات کا یہی راستہ ہے، نجات کا کام مکمل ہو گیا. آپ خدا کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں، آپ جنت میں جا سکتے ہیں، آپ ابراہیم کی گود میں جا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. انجیل کی منادی تمام دنیا میں کی جائے گی. تو یہ اچھا پھر اس کرسچن مشن پر ان 12 شاگردوں نے، ان 70 شاگردوں نے، پھر ان شاگردوں کے شاگردوں نے عمل کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی 3 صدیوں میں ان شاگردوں نے، ان مسیحیوں نے اتنا بڑا کام کیا جو بعد میں ماڈرن مشنری موومنٹ نے بھی اتنا کام نہیں کیا، حالانکہ ان کو بھی میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا کام کیا. تو یہ کیسے کام ہو رہا تھا؟
اگر وہ مجتمع نہیں تھے. ان کو مجتمع نہیں کیا گیا, ان کو جمع کیا گیا, ان کو دوبارہ ٹاسک دیا گیا, اور یہ ٹاسک پہلے ان کو سمجھایا گیا کہ اس کام کے لیے تمہیں تیار کر رہا ہوں, تو وہ تیار ہو گئے. اچھا 2000 سال سے چرچ آگے بڑھ رہا ہے, قائم ہے, تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ بھی بتاؤں کہ آج تک اس چرچ کے ایمانداروں نے 4.5 کروڑ جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. مسیح شہید ہوئے ہیں 4.5 کروڑ. اگر پھر بھی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ واپس اپنے کام پہ آگے تھے, انہوں نے مشن کو ریسٹارٹ کر دیا تھا, تو پتہ نہیں آپ پڑھتے کیا ہیں, آپ دیکھتے کیا ہیں, آپ کو چرچ نظر نہیں آتے, آپ کو صلیبے نظر نہیں آتے. تو بھائی یہ آپ کی سمجھ کا, انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے. بائبل اپنے نظریات میں بہت واضح اور کلیئر ہے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا پیسہ. آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام کی حتمی سچائی میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی. آج کے پروگرام کے حوالے سے حتمی سچائی یہ ہے کہ مسیح یسوع ایک اچھا چرواہا ہے. وہ نہ صرف اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے بلکہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان بھی دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ان کی فکر کرتا ہے. ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں, کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں, تو آپ ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پاسٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا مسیح یسوع کا فضل آپ پر ہمیشہ ہوتا رہے. شکریہ. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.